یہ نظم شاعر ٹینیسن کی نظم لو اینڈ ڈیتھ سے ماخوذ ہے۔ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی، سیاہ پیراہن شام کو دے رہے تھے، ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی، کہیں شاغ ہستی کو لگتے تھے پتے، کہیں زندگی کی کلی پھوٹتی تھی، فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ہنسی گل کو پہلے پہل آ رہی تھی، عطا درد ہوتا تھا شاعر کے دل کو، خودی تشنہ کام میں بے خودی تھی، اٹھی اول اول گھٹا کالی کالی، کوئی حور چوٹی کو کھولے کھڑی تھی، زمیں کو تھا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں، مکاں کہہ رہا تھا کہ میں لا مکاں ہوں۔ علامہ اقبال اس بند میں جب دنیا بنی تھی، جب کائنات کا آغاز ہوا تھا، ان لمحات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب تکمیل کا آغاز ہوا تھا اور زندگی کی کلی کھل رہی تھی، ان لمحات میں کائنات کے خالق نے کہیں آفتاب کو کائنات پر دھوپ اور روشنی بکھیرنے کی صلاحیت دی تھی، اور کہیں چاند کو چاندنی پھیلانے کی قوت عطا کی تھی، شام کے وقت کو سیاہ لباس فراہم کیا جا رہا تھا، جبکہ ستاروں کو چمک کا تحفہ دیا جا رہا تھا۔ ان لمحات فرشتے جو تھے وہ شبنم کو آنسو بہانے کی تربیت دے رہے تھے، اور کہیں پہلی بار کلی چٹخ کر پھول بن رہی تھی۔ شاعر کے دل میں درد کی لذت بھی اسی لمحے فراہم کی تھی، اور خود کو بھی بے خودی کے جذبے سے معمور کیا جا رہا تھا، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہلی بار کالی کالی گھٹاؤں کی اس طرح سے آمد ہو رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی حور اپنے بال کھولے ہوئے کھڑی ہو۔ زمیں کو یہ اکڑ تھی کہ میں بہت بلند مرتبے پہ ہوں، یعنی مجھے آسمان جیسی بلندی کا رتبہ عطا ہوا ہے، اور مکاں اپنے آپ کو لامکاں سمجھ رہا تھا، یعنی ہر شے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر تصور کر رہی تھی جب یہ دنیا کا آغاز ہوا ہے۔ غرض اس قدر یہ نظارہ تھا پیارا کہ نظارگی ہو سراپا نظارہ، ملک آزماتے تھے پرواز اپنی، جبینوں سے نور ازل آشکارا، فرشتہ تھا ایک عشق تھا نام جس کا، کہ تھی رہبری اس کی سب کا سہارا، فرشتہ کے پتلا تھا بے تابیوں کا، ملک کا ملک اور پارے کا پارا، پے سیر فردوس کو جا رہا تھا، قضا سے ملا راہ میں وہ قضا راہ، یہ پوچھا تیرا نام کیا، کام کیا ہے، نہیں آنکھ کو دید تیری گوارا، ہوا سن کے گویا قضا کا فرشتہ، اجل ہوں میرا کام ہے آشکارا، اڑاتی ہوں میں رخت ہستی کے پرزے، بجھاتی ہوں میں زندگی کا شرارہ، میری آنکھ میں جادوئے نیستی ہے، پیام فنا ہے اسی کا اشارہ، مگر ایک ہستی ہے دنیا میں ایسی، وہ آتش ہے میں سامنے اس کے پارا، شرر بن کے رہتی ہے انسان کے دل میں، وہ ہے نور مطلق کی آنکھوں کا تارا، ٹپکتی ہے آنکھوں سے بن بن کے آنسو، وہ آنسو کے ہو جن کی تلخی گوارا، سنی عشق نے گفتگو جب قضا کی، ہنسی اس کے لب پر ہوئی آشکارا،
گری اس تبسم کی بجلی اجل پر، اندھیرے کا ہو نور میں کیا گزارا، بقا کو جو دیکھا فنا ہو گئی وہ، قضا تھی شکار قضا ہو گئی وہ۔ اس بند میں اقبال نے عشق اور موت کے مابین جو مراحل ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آغاز کائنات جب دنیا بن رہی تھی، ان لمحات اقبال کہتے ہیں کہ اس قدر خوبصورت نظارہ تھا کہ ایک دیکھنے کی چیز بنی ہوئی ہی تھی۔ ان لمحات میں آسمانوں پر فرشتے بھی اس قدر مسرور تھے کہ چاروں جانب اس طرح رواں دواں تھے جیسے اپنی قوت پرواز کو چیک کر رہے ہوں۔ ان کی پیشانیوں سے نور ازل آشکار ہو رہا تھا۔ ان میں ایک فرشتہ عشق کے جذبے کا بھی تھا اور دوسرے فرشتوں کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اس فرشتے میں اضطراب موجود تھا۔ عشق کا فرشتہ جو تھا وہ ایک بے قراری کے لحاظ سے پارا تھا، جیسے مرکری ہوتا ہے۔ وہ جنت کی سیر کو جا رہا تھا کہ راستے میں موت سے ملاقات ہو گئی۔ فرشتے نے اس سے اس کا نام اور کام کے بارے میں پوچھا کہ تجھے دیکھنا تو بالکل آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ سنتے ہی موت نے جواب دیا، اور میرا جو کام ہے وہ سب جانتے ہیں۔ میں ہستی کے لباس کے پرزے اڑاتی ہوں اور زندگی کی چنگاری کو بجھاتی ہوں۔ میری نگاہ میں فنا کا جادو ہے، جس پر پڑ جائے اسے مٹا کے رکھ دیتی ہے۔ میرا ہی اشارہ ہر ایک کے لیے فنا کا پیغام ہے۔ لیکن دنیا میں ایک ہستی ایسی بھی ہے جس میں آگ کی خاصیت ہے، بس اس کے سامنے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ جس طرح پارا آگ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، وہ ہستی چنگاری بن کر انسان کے دل میں رہتی ہے۔ وہ نور مطلق کی آنکھ کا تارا ہے، وہ کبھی کبھار آنسو بن کر آنکھوں سے ٹپکتی ہے۔ لیکن ان آنسوؤں کی تلخی خوشگوار ہوتی ہے۔ جب عشق نے موت کی یہ بات سنی تو مسکرا اٹھا۔ یہ مسکراہٹ بجلی بن کر موت پر گری اور اسے بھسم کر گئی۔ بھلا اندھیرا کا کیا کام ہے نور میں؟ موت نے حقیقی زندگی کو دیکھا تو مر گئی، اگرچہ وہ قضا تھی لیکن خود قضا کا شکار ہو گئی۔ مین میسیج یہ ہے کہ عشق جو ہے نا وہ غیر فانی ہے اور موت بھی اس کو نہیں مار سکتی۔ پیشن میں رہیں۔ اقبال آج بھی زندہ ہیں، ان کی پوئٹری آج بھی زندہ ہے جو کہ ان کا عشق تھا۔